کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں جہنم میں کون ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. یہ جہنمی کون ہے؟ یہ دنیا میں لگژریس لائف سٹائل کے شوقین تھے، یہ اچھی زندگی عیش والی گزارنا چاہتے ہیں، عیش و عشرت والی، گاڑیاں اچھی ہوں، صوفے اچھے ہوں، بیڈ اچھا ہو، بس میں یہاں رہنے ہوں، میں نے تھوڑی مرنا ہے، میں تو یہاں رہنے آیا ہوں. یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. کیونکہ میرے دوستو قسم کھانے کو تیار ہوں، ضرورت زندگی کی وجہ سے کبھی انسان دین سے نہیں کٹتا نا. میں نے اپنی جو مجھے تھوڑا سا اللہ نے توفیق دی، میں نے آہستہ آہستہ محنت کر کے وہ جو خواہشات کی بدترین زندگی تھی اس کو آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن کیا. اللہ کا فضل کرے، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا اتنے سکون میں کیسے ہیں، ان کو صحت ہے، ان کو عافیت ہے. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کٹ ڈاؤن کیا. ایک یہودی آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ میں، تو اس نے اپنے یہودیوں سے کہا کہ مسلمانوں کا اسلام تم نہیں چھین سکتے، مشکل ہے. یہ تو 3 سال شیخ بن ابی طالب میں بھوکے رہے، ان کی عورتوں کے دودھ آنا بند ہو گیا، بچے بھوکے مر گئے، اسلام نہیں چھوڑو. ان کو چند چیزوں کی عادت ڈال دو، گیا اسلام. ایک، ان کو ناول ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت ڈال دو. ناول، یہ فیس بک، واٹس ایپ، اخبار، آج کیا ہو کل. کیونکہ اخبار کی جس کو عادت پڑ جائے نا، جس کو اخبار روزانہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے، ہم دیکھتے ہیں عید میں نا وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اخبار وہی 3 دن سے پڑھ رہا ہے. کوئی نئی خبر سناؤ، کہیں بم پھٹا ہے، کہیں نیا ہنگامہ ہوا ہے. پرانی خبر پڑھنے کا شوق ختم. جب یہ 3 دن پرانا اخبار نہیں پڑھ سکتا تو 1400 سال پرانا قرآن حدیث کیسے پڑھے گا؟ پہلا کام ڈالا ان کو ڈالو قرآن، یہ ڈالو نائب. اور میں نے واللہ سچ بتا رہا ہوں، اتنے حج عمرے دیکھے ہیں لوگوں کو، لیکن جو یہ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں نا، ٹوائلٹ میں بھی جا کے، باتھ روم میں بھی جا کے موبائل دیکھتے ہیں. میں نے ہدایت کس کو کہتے ہیں میرے دوست؟ ہدایت اپنے پاس سے تھوڑی نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، میں حج کر رہا ہوں. مشرکین ہر سال حج کرتے تھے. ہم تو اللہ سے پوچھیں گے، اس کے رسول سے اور علماء سے پوچھیں گے. تو فرمایا کہ 3 کام ان میں ڈال دو. 3 کام، ان کو ناول ڈائجسٹ کی. دوسرا، ان کے گھر میں ناچ گانے کے آلات ڈال دو، انسٹرومنٹ. موبائل میں بیل بجے، جیسے حرم میں بھی بیل بجے، ان کے گھر میں میوزک چلا دو. بس میوزک شیطان کی اذان ہے. موسیقار جنید جمشید کتنی دفعہ پلٹا، حالانکہ ماشاءاللہ ایسا مول تھا. تقی عثمانی صاحب، طارق جمیل صاحب، رفیع عثمان، سارے علماء اس سے محبت دوست تھے ان کے اوپر، لیکن گانے نہیں چھوڑے تھے نا، ادھر ادھر پھرتا. کیوں کہ شیطان جو گانے سنتا ہے اس کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی خدا نہ خواستہ کوئی پرانا گانا چلتا ہے نا حرم میں، میری کھوپڑی پورے 1 مہینے گھومتی ہے اس گانے سے. یہ اتنا خطرناک کام ہے. ناچ گانے کے آلات ڈال دو، اور تیسری چیز ان کو آرام کی عادت ڈال دو. اسلام کی زندگی سے ایسے نکلے گا جیسے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آرام. کیونکہ میرے دوستو کوئی پاگل ہے کشتی کو پانی سے باہر نکال کے چلائے؟ کشتی پانی کے لیے بنی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا مشقت کے لیے کیا تھا. جب تک ظاہری مشقت نہیں ہوگی اندر کچھ نہیں بنے گا. زمین پہ جب تک ظاہری مشقت، زمین ہے، زمین مٹی، یہ مٹی ہے، اس پہ جب ظاہری مشقت آتی ہے گرمی کی 50 ڈگری. اچھا ہمارے ہاں سب سے اچھا آم کہاں نکلتا ہے؟ سکھر میں اور ملتان میں. سندھ کی سب سے گرمی جو زیادہ سکھر میں ہے، اور پنجاب کی ملتان میں. یہاں سے سب سے اچھا آم انور رٹول نکلتا ہے. جتنی مٹی پہ گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم. اب اس مٹی پہ اے سی چل رہا ہے، یہ تو کریلا نکالے گا، آم نکال کے دکھا دے. آخرت تو چھوڑو، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا جو آرام پسندی کا عادی ہوتا ہے. مٹی پہ جب تک شدید گرمی نہیں پڑتی مٹی کی اجوا نکال ہی نہیں سکتی. قسیم کی اجوا بہت زبردست، مدینہ کی، کیونکہ ان کی گرمی شدید ہوتی، اس سے اجوا نہیں کی، میٹھی ترین چیز. اور کھجور جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مومن سے تشبیہ دی ہے کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے. درخت، اس کی کوئی چیز بھی فائدہ نہیں ہوتی، بے فائدہ. آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے مدینے میں علماء ہیں، انہوں نے کھجور کے درخت کی نا تحقیق کی. کھجور کے درخت کو لیا، گوٹلی کھجور، اور یہ کھجور کے جو اوپر ٹوپی ہوتی ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ٹوپی پہننا، ایک ہوتا ہے ٹوپی پہنانا. پہلے مسلمان ٹوپی پہنتے تھے، آج پہنا رہے ہیں نا. تو کھجور کی ٹوپی، یہ ٹوپی اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ ٹوپی پہنتا رہے گا نا، اس کے اندر کیڑا نہیں گھسے گا. یہ جو آج کل کیڑے ہیں نا، نئے سیل فون کا کیڑا اور نئے گاڑی کا کیڑا، ادھر ادھر کے کیڑے، یہ ٹوپی روکتی ہے. یہ ٹوپی عجیب چیز ہے. سائنس ابھی پروف کیا ہے کہ جب تک کھجور پہ ٹوپی رہتی ہے کیڑا اس کے اندر گھس نہیں سکتا. میں تو کھجور والی کیڑے وہ ٹوپی، اور ٹوپی میں کینسر کا علاج ہے. آپ بتاؤ، میں نے ایک عالم کو بتا دیا، اس سے کہا مجھے بڑی یہ بیماری ہے. میں کہا آپ ٹوپیاں کھائیں. ان کا آپ کا دماغ کھائیں یار، آنکھیں بند کر کے ٹوپی کھا لیں.
کہ تبلیغیوں کو اور یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کو ذرا کھانے میں ذرا احتیاط کرتے ہیں، ذرا کھانا نا، وہ ہمیں کہا آپ کا پرہیز ہے، میں کہا ہمارا صرف کم کھانے سے پرہیز ہے، باقی جو مرضی لے آؤ۔ ایک ہم سے جماعت نے کہا آپ کتنا کھاتے ہیں؟ میں کہا جی ہم صرف ایک دفعہ کھاتے ہیں، زیادہ اہتمام نہیں کیا۔ ان کا کیوں؟ میں کہا 3 گھنٹے میں، یہ نہیں 24 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی جم میں مشقت نہ کرے، اس کے مسل بن جائیں۔ آج انہوں نے باطل نے کیا ہمارے ساتھ، ہمیں ٹھس کر دیا۔ ٹھس آدمی اس اسلام پہ نہیں چل سکتا جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو جوڑا مشقت سے میرے دوست۔ یہ انبیاء ایسی مشقت آگے اٹھاتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں، خلیل اللہ جس نے آگ میں جاتے ہوئے اللہ کی مدد، فرشتوں سے مدد نہیں لی کہ اللہ نے بھیجا ٹھیک ہے، انہوں میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اب جناب آگ میں ڈالے گئے، منجنیق سے پھینکے گئے اوپر سے نیچے۔ یہ اب اللہ ان سے جا رہے ہیں، بستی دیکھی تباہ ہوئی، تو کہا اللہ تعالیٰ یہ بستی تو کیسے زندہ کرے گا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو یقین نہیں کہ اللہ اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے نا، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جہنم کی آگ سینوں میں گھسے گی، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا نہ بنون بیٹے، وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا، قلب سلیم، قلب سلیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم اللہ نے دیکھا، پکا تھا۔ کہا اچھا ابراہیم علیہ السلام آپ 4 پرندے لے کے آؤ، ان کو اپنے ساتھ رکھو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ان کو پالو۔ 4 پرندے، اب یہ پرندے اور یہ جو نا حلال جانور، ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور وہ تو نبی اتنا شفیق، ماں باپ سے زیادہ شفیق، اب وہ پرندے 4 پالے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام اب ان کو ذبح کرو۔ اب تو ذبح کیا نا، جیسے بیٹے کو بھی کوشش کی، اب ان کے 4 سر الگ کر لو، اور ابراہیم صاحب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، اور ان کو اب آپس میں ملا دو، اور اے میرے خلیل اب ان کے 4 جز بناؤ، اور ایک جز لو اور وہ وہاں جا کے پہاڑ پہ رکھ کے آؤ۔ اب میرے دوستو اللہ نے یہاں کیوں نہیں کروایا؟ کیوں یہیں کروا دیں آنکھوں کے سامنے؟ یہ سٹوری ہمیں کیوں سنا دیں؟ اور وہاں کے جہاں کے علماء جہاں یہ قصہ ہوا ہے، میں نے ان سے خود سنا عرب، کہ وہ پہاڑی پہ جانا کم از کم یا تو 3 مہینے پیدل یا 1 مہینے کا سفر ہے۔ اب یہ اتنا لمبا سفر کیوں؟ کیونکہ میرے دوستو دین ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نماز دین نہیں ہے، آنکھ انسان نہیں ہے، وہ آنکھ آری انسان نہیں، پورا جسم انسان ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی۔ اسلام یہ نماز نہیں ہے صرف۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ نے نماز سے دنیا میں کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا، پوری بات سنیے گا۔ اللہ نے کہیں نہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین۔ آج میرے دوستو میرے آنکھوں کے سامنے نمازی اسلام چھوڑیں، یہ نماز سے وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ اللہ نے نماز سے جنت کا وعدہ کیا ہے اگر تو مسلمان بن کے چلا گیا، کہ مسلمان بن کے جانا میرے دوستو اتنا آسان کام ہوتا نا، تو یوسف علیہ السلام جیسا آدمی جس کو اللہ کہہ رہے ہیں احسن قصص، بہترین قصص، اور اللہ کے نبی ان کے صبر کی تعریف کر رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما ولقم الصالحین۔ اے اللہ میرے سارے زمین آسمان کا مالک بنانے والا، میری دنیا آخرت کا ولی، میرا گارڈین، او اللہ مجھے مسلمان کی موت عطا کرنا اور نیکوں کے ساتھ شمار کر لینا۔ میرے دوستوں مسلمان، یا اللہ ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ انجینئر بنا دے، مسلمان بنوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، ڈرو مجھ سے۔ میرے دوستو سچ بتاؤں مجھے تو ڈر نہیں لگتا، اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن اللہ پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی خشیت سے پھٹ جاتا۔ پورے رمضان میں میرا ایک آنسو نہیں نکلا میرے دوستو، کتنا ہمارا دل کہاں چلا گیا، میں تو خود پریشان ہوں۔ بلکہ میرے دوستو روزے، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ سعید بھائی مجھے روزے میں غصہ بہت آتا ہے۔ میں کہا تو بہت 2 نمبر آدمی ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی کی علامت کیا بتائیے؟ والکاظمین الغیظ، تقوی والے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر روزے سے غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا میرے دوستو، یہ روزہ 2 نمبر ہے۔ کہ ہم اس وقت آج کل روزہ صرف کھانے پینے کا رکھ رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، گانے، میچ، یہ وہ، اس کا روزہ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ میرے دوستو جس کی چاروں گاڑی کی کھڑکیاں کھلی ہوں، چاروں کھڑکیاں، اور اے سی چلائے، گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جس کی چاروں گاڑی کی کھڑکیاں کھلے ہو سردی میں، ہیٹر چلائے ٹھنڈ، ہماری چاروں کھڑکیاں کھلی ہیں گناہ کی، آنکھ کی، کان کی، خیالات کی، زبان کی، اس لیے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، اس لیے تقویٰ نہیں آ رہا۔ اور اللہ کی قسم تقویٰ آ گیا، اس گندی دنیا سے اللہ آپ کی حفاظت کرائے گا۔ اللہ آسان ترین روزی آپ کو گھر بیٹھ کے کھلائے گا۔ سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ اگر اللہ کا ڈر آ گیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، اتنا خوف، ابراہیم صاحب کو وہاں جاؤ،
وہاں رکھ کے آؤ. واپس بلایا, پھر دوسرے 4 پہاڑ پہ بھیجا. ایسے میرے دوستو یہ وسیم اکرم گھر بیٹھے نہیں بنتا, بڑے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں, بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے. ہر چیز کو اللہ نے مشقت سے جوڑا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے راستے کے, جو اللہ کے لیے مجاہدے کرے گا, جو اللہ کے دین کے لیے مجاہدے کرے گا. لڑکیاں آ رہی ہیں سامنے سے, اب مجاہدہ آ گیا, نظریں نیچی کر رہا ہے, یہ سامنے حرام ہے, یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا حرام سے, یہ مجاہدہ کرے گا. جو اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے مجاہدے کرے گا اپنے نفس, کیونکہ میرے دوستو سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں دیکھا. اور ایک تو ہے نا ہونا, آپ کے پاس پیسے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ کیوں بنے؟ پیسے تھے لیکن نفس کے ساتھ مجاہدہ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کے, قسمیں 4 کھائی ہیں قسمیں, یہ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا 11 قسمیں کھائی ہیں. اے انسان اس خواہش پہ نہ چلنا, اس کو کنٹرول کر لینا, یہ مروا دے گی. ہر سال نئی, ہر سال یہ مروا دے گی. کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ جہنم میں کون ہے, یہ عیاشی کے شوقین تھے اور لائف سٹائل لگے, اور یہ گناہ کبیرہ پہ اصرار بہت کرتے تھے. گناہ ہو جاتا ہے, ماں اللہ عیسیٰ موسیٰ السلام سے بندہ قتل ہو گیا انجانے میں, غلطی سے گناہ ہوتا ہے, اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا, یعنی قتل کے بعد وہ آدمی بنا دیا جس واحد آدمی سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام. اللہ بہت کریم رحیم ہے. 70 صحابہ شہید کر کے چلے گئے, حضرت خالد بن ولید اللہ نے سیف اللہ بنا دیا. حضرت واشی نے قتل کیا حضرت حمزہ کا, ٹکڑے کر دیے کان آگ کے, اللہ نے صحابی بنا دیا. اتنا بڑا کام لیا کہ جا کے وہ مسلمہ قذبہ کو جا کے قتل کر دیا. میرے دوستوں بزرگوں ان چاروں کو مجاہدے کرائے. اب کا ابراہیم السلام بلاؤ ان کو اپنے زبان جو نام رکھے تھے, بلایا. میرے دوستوں کھوپڑیاں ان کے ایک ایک چل کے گئی ہیں, جو خون پڑا تھا خشک وہ زندہ ہوا ہے, اور جا کے وہ خون جڑا ہے اور پورے جسم, اور پرندے چل کے واپس آئے. میرے دوستو یہ جنت اتنے آرام سے نہیں ملتی. دین ہر چیز کو اللہ نے محنت سے جوڑا ہوا ہے. ڈاکٹر بننا ہے 25 سال کی محنت کرو, انجینئر بننا ہے 25 سال کی محنت کرو, کرکٹر بننا ہے 12 گھنٹے گراؤنڈ میں رگڑا کھاؤ. میرے دوستو ہمارے سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے جو ہے یہ آرام پسندی کے, کیونکہ ہم سے جو دین چھوٹ رہا ہے نا, اللہ نے صاف کہا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے, یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے اس لیے پیدا کیا تم صرف میری عبادت کرو بس. عبادت کس کو کہتے ہیں, عابد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو, کسی کی غلامی کے انڈر ہو. یہ نوکری نہیں ہے 9 to 5, غلامی. عابد عبادت کس کو, عابد کس کو کہتے ہیں, عبد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. عبد کہتے ہیں مٹی کو, اس مٹی کو جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آتی ہے, اس کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے تواضع والے آدمی تھے. وہ اپنے آپ کو کائنات کے سب سے چھوٹا انسان سمجھتے تھے. جو میرے دوستو اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے گا اس کی جنت بہت اونچی ہوگی. عبد, میرا بندہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بعض دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, سعید بھائی آپ نے یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی میں تو یہ اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کیسا ہے, کہا بہت سردار ہے, اور جہاں لڑکی کا پیغام دے اس کو لڑکی دے دیں, جو مال ادھار مانگے اس کو ادھار دے دیں. اس سے لوگ مشورے کرتے ہیں. کہا اچھا, کہ یہ آدمی کیسے؟ کہا ایسی عام معمولی سا آدمی ہے, یہ مولوی, یہ سعید انور بہت مشہور, یہ تو ایسی ہے تبلیغی, کوئی بھی نہیں جانتا, نہ کوئی اس کو منہ لگائے, نہ اس کو کوئی لڑکی دے, نہ کوئی اس کو ادھار دے, نہ کوئی سے مشورہ لے. کہ ساری دنیا سعید انور سے بڑھ جائے, اس غریب آدمی کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری دنیا اللہ کو غربت پسند ہے. 5 عظیم ترین اولو العزم نبی اللہ نے سب غریب بنائے, اختیاری غربت. میرے دوستو آج ہم سے دین چھوٹ رہا ہے, یہ زینت. اور شیطان نے کہا تھا, جب شیطان کو اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے, لعنت ہو تیرے منہ پہ, اس نے اللہ سے دعا کی, قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت تک بس ڈھیل دے. اللہ نے کہا جا ڈھیل دے دی, جا ایک وقت المعلوم تک. اس نے دعا کی, یا اللہ, قال رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اے اللہ, اے میرے, اسے بھی رب کا اللہ کو, یعنی وہ نہیں مانتا, اے میرے رب, اے میرے رب, جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا تیرے ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. کیسے؟ ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا. کیا بناؤں گا خوبصورت؟ 7 چیزیں خوبصورت بناؤں گا. ان کو عورتیں بہت خوبصورت بناؤں گا دکھا کے. شادی کے بعد یہ پریشان ہوں گے, یہ کیا کر لیا. شادی سے پہلے ایسا خوبصورت دیکھے گا کہ بس اسی سے شادی کرنی ہے, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا
لڑکی بھی پاگل لڑکا بھی پاگل. ہمارے یہاں تو اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں شادی سے پہلے. وہ جو ہے آج کل تو لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں نا. ایک شادی میں لڑکے لڑکیاں دونوں میک اپ سے آئے ہوئے تھے, تو وہ ایک دم جنات آ گئے, وہ تو ڈر گئے وہ جنات. تو انہوں نے مفتی صاحب کو, مفتی صاحب مرد نے فون کیا, بھائی ہم جنات آ گئے. ان کا تم عورت اور مرد صاحب جاؤ منہ دھو کے آؤ. اب وہ سارے گئے منہ دھونے, تو جناتوں کا فون آیا, مولوی صاحب یہ کون سی مخلوق, جنات ڈر گئے. سب نے میک اپ کیا. میرے دوستوں کا میک اپ کروں گا خوبصورتی کا, میں ان 7 جگہ سے ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ہو, میں دیکھ کے آؤ. میرے پاس تو یہ 7 چیزیں آتی تھیں. ہم تو ہے نا جاتے ہیں, ہمارے پاس 7 چیزیں آتی تھی پوری دنیا میں. کون؟ سب سے پہلے عورتوں سے, مروائے گئی عورت. اور فرمایا شیطان کا چال تو کمزور ہے, عورت کا مکر تو قوی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو گئی اماں جان کہ پہلے پھل کھاؤ ورنہ بات نہیں کروں گی. اب جب عورت کہہ دے, پھر تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے فون پہلی شادی کے سال میں نام رکھا بیوی کا بیبی ڈال. بیبی ڈال فون ہے, ماش بیبی ڈال. دوسرے سال میں لکھا باربی ڈال, پھر سے بال ذرا بوڑھے ہو گئے, باربی ڈال. اب اس کا نام رکھا پیناڈول کا فون ہے, نام چینج ہے. بہت خوبصورت دکھا ہے ایسا, امی اسی سے کرنی. اور لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں, اس سے کرنی ہے. لاہور سے پکڑی گئی لڑکی, پڑھی لکھی دیندار, لاہور میں کسی سے شادی کر لی, پولیس طرح. یہ روز کس سے ہو رہے ہیں, ایسے پھنسائے گا ان میں مرد ایک دوسرے کو. نمبر 2, یہ اولاد میں پھنسائے. اولاد ہاں انشاءاللہ دین کا کام کریں جو اولاد سیٹ کر لوں, بس اولاد کبھی سیٹ نہیں ہوتی میرے دوستو. اللہ کو اب سیٹ کر کے اولاد سیٹ کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جیسے اللہ کے ساتھ ہے ایسی اولاد اس کے ساتھ ہے. کیوں؟ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, فرشتوں سے کہتے ہیں جبریل سے ان کے دل میں اللہ کی ان کے دل میں محبت ڈال دو, سوا مخلوق کے دل میں. یہ بچوں سے پھنسوائے گا, مروائے گا. میرے دوستو یہ اولاد اللہ کو ناراض کر کے کوئی ہمارا جو ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا. تیسری چیز کہاں پھنسوائے گا, سونے میں, چاندی میں, اور برانڈڈ چیزوں میں, برانڈڈ ہارسز, برانڈڈ چیزیں. بس امی ایک دفعہ رولکس دلا دیں, بس ایک دفعہ مجھے نا کوئی برانڈڈ باس کی شرٹ, فلاں کی شرٹ, فلاں کی شرٹ. حضرت عمر کون تھے؟ میرے بعد کوئی نبی عمر ہوتا اگر ہوتا, پورے کپڑے اس سے بھرے پیبند سے, پورے کپڑے. اور کس میں پھنسائے گا؟ ہرس اور انام, کھیتیوں میں, پراپرٹیز میں. پراپرٹی آج کل لوگ عجیب بات کر رہے ہیں, میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں. تو پھر اللہ آپ کی اسٹیٹ انریل ہے؟ اگر یہ ریئل ہے تو وہ تو انریل ہے. 5 سال بعد پتہ چلتا انریل تھی, کسی اور کی ہوگی. انریل اسٹیٹ ہے. یہ 2 ہی چیزیں ہیں, یا جنت یا جہنم, یا ریئل یا انریل. یہ ریئل ہے تو نعوذ باللہ انریل. اور یہ پھنسائے گا انعام میں, سواریوں میں. آج کل لینڈ کروزر اور یہ جو ٹیسلا ہے اس میں پھنسائے. تو میرے دوستو اس یہ چمک دھمک یہ دھوکہ ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ہم سے اجازت. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت الفردوس مع الابرار یا عز وفا بالعالمین. یا اللہ جیسے آج ہم بیٹھے ہیں, ہم سب کو اولاد و نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں بھی وہاں پہنچا. اللہ جتنے مسلمان مر چکے ان کی مغفرت فرما, جو خیر آپ علیہ السلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما, جو شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ عطا فرما. ہماری مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما, ذریعے کے طور پہ ہمارے اولاد کو رسو قبول فرما. ہمارے علماء کی, مدارس کی, خانقاہ کی, سب کی حفاظت فرما. ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما. ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, متقی بنا, دین کا داعی بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علیکم, جزاکم اللہ خیر.